السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑے اہم اور ضروری سوال پوچھے گئے ہیں، جیسے کہ سوال میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ آپ اس دنیا میں آ کر کیا کریں گے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ امام مہدی کون ہیں؟ کیا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کیا کوئی الگ شخصیت کا نام ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں پہلی بار آئیں گے؟ ان سوالات کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ اور یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کیا یاجوج ماجوج اور دجال کا زمانہ ایک ہی ہے یا ان میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس طرح کی پوری معلومات بتا دیں حضرت مفتی صاحب۔ بڑے اہم اور ضروری سوالات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے جوابات آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے ہی فتنے فساد کا زمانہ چل رہا ہے اور سیریا میں اب نئے نئے فتنے ظاہر ہونے لگے ہیں۔ سیریا یعنی ملک شام۔ ملک شام سے مراد جو ہے نا، وہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ صرف سیریا مراد نہیں ہے، اس سے قرآن اور حدیث کے اندر جو ملک شام کا ذکر آتا ہے اس سے مراد لبنان ہے نا، اور فلسطین، مقبوضہ فلسطین، اسی طرح سے مصر اور ترکی کا ایک علاقہ بھی ہے۔ تو یہ سب کے سب مل کر ملک شام کہلاتے تھے پہلے، تقسیم سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہاں فتنے ظاہر ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو ملک شام یعنی ملک شام سیریا کی راجدھانی دمشق ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور تو دمشق میں ہی ہوگا۔ چلو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے سوالوں کے جوابات دے دیتا ہوں۔ آخری زمانے میں یعنی قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تو یہ تمام نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی بڑی نشانیاں جب کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آخری زمانے میں قیامت کے بہت قریب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، اور ان کے ظاہر ہونے کے 7 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 7 سال کے بعد دجال نکلے گا۔ اس دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے، یعنی وہ نازل کیسے ہوں گے؟ تو ان کا جو نزول ہے وہ دمشق میں ہوگا، ہے نا؟ اور یہ کب ہوگا؟ اس وقت جب فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں گے، تو دمشق کی جو مسجد ہے اس کے مینارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں ایسے ہے نا فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، اور مینارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی تو حضرت امام مہدی جو پہلے ہی مصلی پر جا چکے تھے وہ پیچھے ہو جائیں گے اور درخواست کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ آگے تو آپ نماز پڑھائیے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نہیں، آپ نماز پڑھو، کیونکہ یہ جو اقامت ہے وہ آپ کے لیے ہے، تو آپ ہی نماز پڑھو۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے فجر کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس دنیا میں تشریف آوری ہے اس کی وضاحت کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہوگا اس کو حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے بیان فرما دیا۔ وہ حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑیں گے، ہے نا؟ یہ جو عیسائیوں کا بناوٹی سسٹم چل رہا ہے اس کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو موقوف کر دیں گے، اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کی صحیح تعلیمات پوری دنیا کے سامنے پہنچے گی، پوری دنیا کے اندر امن و امان ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ظلم و ستم سب ختم ہو جائے گا۔ اتنا اطمینان ہو جائے گا کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ، اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال رکیں گے۔ کتنا؟ 40 سال۔ پھر ان کی وفات ہو جائے گی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد احادیث مبارکہ سے حضور نے احادیث مبارکہ میں اس طرح سے بیان فرمایا۔ اب حضرت امام مہدی کیسے ہوں گے، مطلب ان کا خاندان وغیرہ کیا ہوگا، تو اس سلسلے میں بھی آپ سمجھو، سب میں نے آپ کے سوالوں کے جواب لکھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام مہدی جو ہے نا،
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے، ہے نا، اور سید ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش اور تربیت ہوگی۔ ان کا جو اصلی نام ہے وہ محمد ہوگا اور والد صاحب کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ شکل اور صورت اور اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ حضرت امام مہدی پر وحی آئے گی، نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا، یعنی کوئی ان کو نبی بھی نہیں سمجھے گا۔ مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگی، یعنی اس کی طرف ہجرت فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی جو عمر ہے وہ 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال دجال نکلے گا، یعنی حضرت امام مہدی جب بیعت خلافت لیں گے اس کے 7 سال کے بعد دجال نکلے گا، اور جب دجال نکلے گا تو دجال کے نکلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ ہلاک ہوگا۔ حضرت مہدی کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں گزریں گے، یعنی حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 سال رہیں گے، اور 49 سال کی عمر میں حضرت امام مہدی کا وصال ہو جائے گا۔ اب جو انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہیں، تو اس سے بالکل پتہ چل گیا کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، ہے نا۔ اور حضرت مہدی دنیا میں پہلی بار تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری بار تشریف لائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یاجوج ماجوج اور دجال کے بارے میں بھی آپ سمجھو کہ یاجوج ماجوج اور دجال دونوں کی ٹائمنگ الگ الگ ہے، دونوں کی ٹائمنگ بالکل الگ الگ ہے۔ دجال کا جو ظہور ہے، دجال جو نکلے گا تو حضرت امام مہدی کے زمانے میں نکلے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد ایک جگہ ہے وہاں پر قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج کا جو خروج ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت امام مہدی کے وصال کے بعد اور دجال کے ہلاک ہونے کے بعد ہوگا۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے، اور ان کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ملک شام میں جب اس طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے نا، جیسے کہ اب حالات چل رہے ہیں، بہت ڈینجرس حالات چل رہے ہیں، اور اسرائیل، لبنان، فلسطین، ہے نا، اور پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سی حرکتیں چل رہی ہیں، تو یہ تمام فطرے کا ٹائم چل رہا ہے۔ یہ وہی فتنے ہیں جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ۔ تو کب اب یہ قیامت کی نشانیاں دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہیں، تو کب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے، کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہو جائے، نہیں کہا جا سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آنے والے سالوں میں۔ اسی لیے اللہ سے دعا کیجئے، اعمال اپنے اچھی کیجئے، ایمان پر جمے رہنے کی کوشش کیجئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھرپور کیجئے، یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔